تو جان لو یقیناً میرا عذاب شدید ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے میں نے جو تم پر پہلے احسانات فرمائے ہیں اگر ان کا شکر بجا لائے تو تمہاری ان خوشیوں کو اور بڑھا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، تمہاری ان خوشیوں میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو سمجھ لینا میرا عذاب شدید ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس کے عذاب شدید سے محفوظ فرمائے۔ محترم حضرات، آئیے اس آیت کی تفسیر میں علامہ محمد مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر نعیمی میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے ایک واقعہ لکھتے ہیں، اجازت ہو تو سنا دوں؟ محترم حضرات، رب کی نعمتوں کا کیسے شکر کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور ان کے شہر میں جہاں آپ رہتے تھے ایک ایسا بھی غریب رہتا تھا کہ میاں تمہارے پاس تو مکان ہے، اس کے پاس پہننے کو کپڑے تک نہ تھے، ایک چادر تھی دونوں میاں بیوی کے پاس۔ تو شرم کی وجہ سے انہوں نے بستی کو چھوڑ دیا اور سامنے والے پہاڑ کی خار میں رہنا شروع کر دیا۔ لیکن دیکھیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر جب نماز کا وقت آتا تو پہلے شوہر نماز پڑھ لیتا اسی چادر کو اوڑھ کر، اور پھر جب وہ فارغ ہو جاتا تو اس کی عورت نماز ادا فرما لیتی۔ آپ اندازہ لگانا کہ اللہ نے تمہیں اور ہمیں کتنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، لیکن وہ کتنے مفلس اور غربت میں اپنے وقت کو گزار رہے ہیں، مگر رب کا شکریہ کما حق کو وہ ادا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، کیا ہوا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزر رہے ہیں، اور جب ان کی غار کے دہانے پر پہنچے، کنارے پر پہنچے، تو اس شخص نے اور میں آڑ میں آواز دی، اللہ کے کلیم ہماری بھی سن لیجئے۔ اللہ کی نبی نے دیکھا کہ کوئی آواز دے رہا ہے، پلٹ کر دیکھا تو ایک جوان کی آواز ہے۔ آپ نے پوچھا بتاؤ کیا؟ کہا حضور ہمارے حال پر رحم فرمائیے، دیکھو ہمارے پاس مکان بھی نہیں ہے، مگر ہمیں رب کا اس بات سے بھی کوئی شکوہ نہیں ہے، ہمارے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں، مگر ہمیں رب سے اس کی بھی کوئی شکایت نہیں ہے۔ آج تو میاں اگر ایک مہینے کے بعد دوسرا سوٹ نہیں ملا تو اس بیوی کا تھوبڑا 25 کلو کا ہو جاتا ہے، ایک مہینے کے بعد دوسرا سوٹ نہیں ملا تو دھمکیاں، ایک دیول نہیں ملا تو دوسری دھمکی، اور اگر تیسری بار میں نہیں لا کے دیا تو سیدھے اپنے موقع پہنچ جاتی ہے، مگر اس بیوی پر قربان جائیے کہ اتنی غریبی میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ میں ہے، کہہ رہے ہمارے پاس مکان نہیں تب بھی ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، ہمارے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تب بھی ہمیں کوئی شکوہ نہیں، مگر ایک شکایت ہے کہ ہم کئی دن تک بھوکے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک دن مل جاتا ہے تو دو دن تک ہمیں کھانا نہیں ملتا۔ آپ اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، پروردگار سے کہہ دینا کہ وہ ہمیں ایک بار پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ اے مسلمانوں، کہاں جی رہے ہو؟ کون سی دنیا میں ہو؟ سب کچھ ملنے کے بعد بھی 12 بجے تک تم موبائل چلا سکتے ہو، فیس بک چلا سکتے ہو، مگر 15 منٹ کے لیے تم عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کیسی مسلمانی ہے تمہاری؟ صبح کو چادر اوڑھ کے مزے سے گرم اے سی کے محترم حضرات گریجر کے کمرے میں تم سوتے ہو، مگر 15 منٹ کے لیے فجر کی نماز میں نہیں آ سکتے، اور جبکہ اللہ نے تمہیں ہر نعمت سے نوازا ہے، کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ اسی کو کہتے ہیں فخر اور اسی کو کہتے ہیں شکر۔ کہ محترم حضرات، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے، ہمارے رب سے عرض کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات کو سن لیا اور کوہ طور پر پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے امتیوں کا بیان عرض کر دیا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے میرے کلیم، میں نے ان کا اور ان کے رزق کو کم کر دیا ہے، یعنی ان کی عمر تو بہت لمبی ہوگی
کہا اے مولا یہ تو بھوکے مر جائیں گے. کہا ہم زندہ رکھیں گے تو کون مارے گا؟ زور سے بولو. ہم انہیں کم رزق دیتے ہیں, ان کی عمر لمبی ہے. تو حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں مولا تیرے ان نیک بندوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ایک بار پیٹ بھر کے کھانا یا ہماری قسمت میں جتنا رزق لکھا ہے وہ ایک ہی بار میں عطا فرما دے. انہوں نے یہ گزارش کی ہے, یہ عرض کیا ہے. محترم حضرات, اللہ کی قدرت مسکراتی ہے. میرے کلیم کوئی اور ہوتا تو پھر دیکھا جاتا, مگر تو ہمارا کلیم ہے, تیری بات کو مانا جائے گا. آپ ایمانداری سے بتانا یہاں پر اگر میرا مولا کلیم کی مانتا ہے تو اپنے حبیب کی کتنی مانتا ہوگا. کلیم تو صرف پردے کی آڑ میں رب سے ملاقات کرتے ہیں, مگر ہر حبیب تو پردہ ہٹا کر اللہ کی قدرت کے جلووں کا نظارہ کرتے ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. محترم حضرات, جب رب نے یہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لبوں پر مسکراہٹ آئی, اور یہ تمہاری چائے پھر نکل کے آئی, اسے پیچھے لے جاؤ, یہ چائے نہیں چلے گی. چائے کے چکر میں پورا دیش برباد ہو چکا ہے. زور سے کہیے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. محترم حضرات کا اے مولا پھر انہیں مل جائے گا کہ تمہاری بات کو ہم نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے. محترم حضرات, حضرت کلیم اپنی رہائش گاہ کی طرف پہنچ گئے, اور جب صبح کا سویرا نمودار ہوا تو یہ غریب کا دیکھتا ہے کہ اس کی خار کے دہانے پر ایک خوبصورت شخص ٹرک مال اتارتا ہوا نظر آ رہا ہے. طرح طرح کے گلے اتر رہے ہیں, طرح طرح کے فروٹ اتر رہے ہیں. میاں سارا مال اتار کر چلا گیا. اب اس غریب نے دیکھا کہ اتنا سا رزق آ گیا ہے, یہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا, اور اس نے کہا حضور آج شام کا کھانا میرے گھر پر ہے. سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں شکر. نعمت ملی تو نیکوں کے پاس جاتے ہیں. زور سے بولو. اور پھر اس کے بعد کھانا بنانے والے اس شہر میں جتنے بھی باورچی تھے ان کے پاس پہنچا, اور ان سے کہا کہ آج میرے گھر پہ تم سب کو کھانا بنانا ہے. بولے اتنا کھانا کیسے؟ بولے جل کے تو دیکھو اللہ نے مجھے کتنا رزق عطا فرمایا. زور سے بولو سبحان اللہ. کھانا بنانا ہے. اس کے بعد میں شہر کے تمام غریبوں فقیروں مسکینوں کے گھر گھر جا کر دعوت دی کہ تم سب شہر والے غریبوں کی میرے گھر پہ دعوت ہے. زور سے بولو. یار دیکھو سستی سے سنو گے تو مزہ نہیں آئے گا, پھر میں بہت جلدی سے چائے پلوا دوں گا آپ کو. اب جسے جلدی سے چائے پینا ہے وہ بالکل نہ بولے, اور جسے چائے آج تقریر کے بعد پینا ہے وہ زور سے سبحان اللہ بولے. کچھ لوگ نہیں بولے, یہ سوچ رہے کہ چائے پلوا دو. ایسا تو نہیں ہے. دیکھو تم نے بالکل ماحول کو ڈسٹرب کیا ہے یار. کیسے امام حسین والے ہیں ہم. 3 دن تک بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے بعد اس اسلام کی کشتی کو تیرا دیا, اور یہاں جو ہے سردی میں بھی پانی کی طلب لگ رہی ہے. بہرحال سارے بستی والے کھانا کھانے کے لیے پہنچ گئے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر پہنچ گئے. اور جب سارا کھانا بنا ہوا دیکھا تو کھانا کھا کے آ گئے, اور اپنے دل میں سوچا کہ اس غریب کو کھانا پوری زندگی کا ایک ہی بار میں رزق مل گیا تھا, اور ان نے اسے آج نپٹا دیا. اب اس کا کل کیا ہوگا؟ کل کیا کھائے گا یہ؟ میاں قسم خدا کی جب دوسرا سورج نکلتا ہے تو پھر اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے سارے شہر والوں کی پہاڑی کے فلاں آنگن میں اس غریب الوطن کی طرف سے دعوت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرے دن پھر پورا شہر کھانا کھانے کے لیے پہنچ گیا, سب کھا کے واپس آ گئے. تیسرے دن پھر گئے, موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہ ہو پائی, پھر کوہ طور پر چلے گئے اور بولے اے مولا تو نے تو ان کی زندگی کا سارا رزق ایک ہی بار میں اتار دیا تھا, یہ تو روز لنگر چل رہا ہے, پوری بستی کو کھلا رہا ہے. تو رب کی رحمت کا جواب آیا ہے میرے کلیم, اس کا رزق تو ہم نے اتار دیا تھا, مگر اس نے فخر نہیں کیا, اس نے ہماری بارگاہ میں شکر ادا کیا. زور سے بولو. ان نے شکر ادا کیا
اور پھر اس نے شکر کے ساتھ ساتھ ہم سے تجارت شروع کر دی. کیا کر دیا؟ تجارت ہم سے. آج ہم اور آپ کسی بنیے سے تجارت کرتے ہیں, بہت بڑے ویپاری سے تجارت کرتے ہیں, یہاں سے بھی پیٹ نہ بھرے تو احمد آباد کے تاجروں سے تجارت کرتے ہیں, اور یہاں سے بھی پیٹ نہ بھرے تو بمبئی کے لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. کسی بھی طریقے سے مال بڑھ جائے, مگر اس غریب نے کسی ویپاری تاجر کو نہ ڈھونڈا, اس نے اللہ کی بارگاہ میں سودا کرنا شروع کر دیا. زور سے بولو محترم حضرات. موسیٰ بولے میرے مولا وہ تجارت کیا ہے؟ تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا, جب ایک تاجر دوسرے تاجر سے سودے کا لین دین کرتا ہے تو لاکھوں کماتا ہے. ہمارے بندے نے تو ہم سے سودا کیا ہے. زور سے بولو, ہم سے تجارت کی ہے تو ہم اسے اتنا عطا کریں گے, اتنا عطا کریں گے کہ قیامت تک اس کا لنگر مشہور ہو جائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت. محترم حضرات, کل ملا کے نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ اشارہ دے رہی ہے کہ جب اللہ ہمیں نعمت سے نوازے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اور اللہ کے راستے کون سے ہیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں جو غریب و مسکین ہوا کرتے ہیں, محترم حضرات جو ضرورت مند ہوا کرتے ہیں, اگر ایسے موقعوں پر ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جاتا ہے تو اللہ ایک کے بدلے میں کئی ہزار عطا فرماتا ہے. محترم حضرات, تو یہ پتہ یہ چلا کہ فخر کرنا اور ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنا اور ہوتا ہے. فخر کا نتیجہ عذاب ہوا کرتا ہے اور محترم حضرات شکر کا نتیجہ محترم حضرات گل گلزار ہوا کرتا ہے. درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام. کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت اپنے بندے سے کتنی قریب تر ہوتی ہے, کتنی قریب ہوتی ہے کہ ہمارا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اور یہ میلاد مصطفیٰ بھی ہے. محترم حضرات, جو لوگ اللہ سے سودا کر لیتے ہیں تو پھر ان کے سودے میں نہ دنیا میں خسارہ ہوتا ہے نہ آخرت میں کوئی خسارہ ہوا کرتا ہے. تو اس واقعے سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب کی بار اگر اللہ ہمیں کسی دولت سے نوازے گا تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. انشاءاللہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ محترم حضرات, مجھ سے کہلوا کیوں رہے ہو؟ کروڑوں آنے کے بعد میں ان کے منہ سل جاتے ہیں, سلائی لگ جاتی ہے, ان پہ سوئی لگ جاتی ہے, اور جب یہ بالکل پھکڑ دین ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اگر ہمیں دولت ملتی تو ہم یہ کرتے تھے وہ کر دیتے. ہم نے کہا تم بڑے تیر مار دیتے. ہم نے دیکھا بہت سو کو دولتیں ملی, ارے اتنا بیٹی لے گئی, اتنا دوسرا بیٹا لے گیا, اور تو کیا لے گیا؟ قبر میں ڈنڈے پڑ رہے ہیں تجھ پہ اکیلے پہ. کچھ اتنا کر جاتا کہ ان قبر کے ڈنڈوں سے بچ جاتا, لیکن پھر بھی کام اللہ کی رحمت ہی آئے گی. زور سے بولو. محترم حضرات, ایک اور تاجر کی بات یاد آ رہی ہے مجھے, اگر آپ اجازت دیں سبحان اللہ کی آواز بڑھا کر تو میں یہ واقعہ سناتا ہوں, اور زور سے بولیے. محترم حضرات, یہ بھی بہت بڑے عاشق رسول ہیں, اور انہوں نے کیا کیا کہ محترم حضرات یہ جب تجارت کرتے تو منافع میں سے کچھ پیسہ ایک طرف ڈال دیا کرتے, اور جب 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا تو اس پیسے سے جو ہے محترم حضرات یہ کھانے کا اہتمام کرتے اور شہر کے غریبوں کو بلا لیا کرتے. سبحان اللہ. ایک دفعہ کا موقع تھا کہ ان کے پڑوس کی ایک یہودی عورت اپنے شوہر یہودی سے بولی کہ یہ مسلمان ہر سال کیا کرتا ہے؟ تو وہ یہودی بولا یہ اپنے نبی کی یوم پیدائش کی خوشی پر اس شہر کے غریبوں کو کھلا کر اپنے نبی کو خوش کرتا ہے, اپنے رب کو خوش کرتا ہے. المختصر یہ ہے کہ محترم حضرات یہی بات اس عورت کے دل میں گھر کر جاتی ہے, اور رات کا جب وقت آتا ہے اور یہ اپنے بستر پر لیٹتی ہے, سبحان اللہ, ادھر مسلمان کے گھر میں میلاد شروع ہوتا ہے اور ادھر یہ اپنی بستر پر کروٹیں بدل رہی ہے اور ہمارے ہی نبی کو یاد کر رہی ہے. کہ کتنا خوش نصیب ہے یہ مسلمان
جو اپنے رسول کو ہر سال یاد کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مگر محترم حضرات ہر سال یاد کرنے سے کام نہیں بنتا. مومن کامل تو وہ ہے جو اپنے رسول کو ہر لمحے میں مسلمان یاد کرتا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کم سے کم پنجگانہ نماز ہی میں یاد کرتا ہے. زور سے بولو. سبحان اللہ. اللہ نے عبادت بنائی ہی اس لیے ہے کہ میرے محبوب میری عبادت ہوتی رہے اور تیرا نماز میں تذکرہ ہوتا رہے. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی اس کا نچوڑ یہ ہے کہ جب جب میری عبادت ہو اے میرے مصطفیٰ تیرے ذکر کی سعادت ہو. محترم حضرات وہ کروٹیں بدل رہی ہے اور انہی کروٹیں بدلنے میں اسے جب نیند آتی ہے تو ماتھے کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. سبحان اللہ. جب دل کی آنکھیں کھلی تو کیا دیکھتی ہے یہ اپنی نگاہوں سے منظر کہ ایک نورانی سواری پر نورانی چہرے والے سوار ہوتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کے ارد گرد بھی نورانی چہرے والے تشریف لا رہے ہیں. اور کوئی کہنے والا یہ ندا دے رہا ہے مگر اتنی خاموشی میں نہیں. اگر آپ زور سے بولے تو میں وہ شعر منظر میں پیش کرتا ہوں, اس منظر کو شعر کی صورت میں. زور سے بولو. شان حق نور خدا قدرت باری دیکھو. یار اس شعر پر مچل جانا چاہیے آپ کو. ایک آواز آ رہی ہے اور خواب ہی کے عالم میں یہ عورت اس آواز کو بھی سماعت کر رہی ہے اور ان نورانی چہرے والوں کا دیدار بھی کر رہی ہے. شان حق نور خدا قدرت باری دیکھو. آؤ آؤ محبوب خدا کی سواری دیکھو. آؤ آؤ محبوب خدا کی سواری دیکھو. محترم حضرات جب یہ نورانی چہرے والے اس کے گھر کو کراس کر کے نکل جاتے ہیں اور مسلمانوں کی محفل میں زینت بن جاتے ہیں. وہابی کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا نہیں سنتے مگر مصطفیٰ مدینے سے مصر اپنے عاشق رسول کے گھر پہنچ رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم غلامان محمد ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جہاں اپنے رسول کو یاد کرتے ہیں ہمارے رسول ہماری وہی فریاد رسی فرمایا. محترم حضرات اپنے دیوانوں کو جلوہ دکھا کر دیدار کروا کے اس مسلمان کو اس کے گھر کو بکائے نور بنا کر جب واپس ہو رہے ہیں تو یہ عورت اپنے دروازے پر میرے نبی کا انتظار کر رہی ہے. سبحان اللہ. اور جب پھر گزر رہے ہیں تو اس نے آواز دی ہے مسلمانوں کے نبی کیا میں آپ کو سلام کروں گی تو آپ میرے سلام کا جواب دیں گے؟ میرے رسول نے فرمایا لبیک. زور سے بولو سبحان اللہ. اس نے سلام کیا میرے نبی نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر جب سلام کا جواب مل گیا تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ جب تم نے سلامتی مجھ پر بھیج دی ہے تو اپنا کلمہ پڑھا کر بھی مجھے مسلمان بنا دو اور بھارت کے آتنکوادیوں کو یہ بات جا کر بتا دو کہ اسلام تلوار کی بنیاد پر نہیں محمد کے کردار اور غلامان محمد کے کردار سے پھیلا ہے. زور سے بولو. اور ہمیں ڈر ور بھی نہیں لگتا ہے پوری طاقت لگا دی ہے مگر الحمدللہ طاقت لگنے کے بعد بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں کسی دادا کی زمین پر نہیں رہتے ہیں اپنے خواجہ کی زمین پر رہتے ہیں. اگر دم آ گیا ہے تو یہ پیچھے سے بول دیں ذرا زور سے سبحان اللہ. سننے کے لیے تیار ہیں مگر ہمیں کون مارے گا یہاں؟ ہمیں ہمارے اعمالوں نے ہمیں مار ڈالا ہے ہماری بدعمالیوں نے مار ڈالا ہے. یہ اٹھاتے تو لٹ ہیں مگر نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں جھوٹ بولنا بند نہیں کرتے ہیں. قسم خدا کی وہ مسلمان بنو جو تمہاری سچائی دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے. وہ مسلمان بنو جو تمہاری حفاظت کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں دیکھنے کے بعد تمہارے جھنڈے کے نیچے پناہ لیا کرتے تھے. مگر ایک دن وہ آئے گا انشاءاللہ جب یہ مسلمان نکھر جائے گا تو وہ دن بھی آ جائے گا.
مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بات کو پورا کرتا ہوں، یہ بات ضمن آ گئی تو میں نے بتا دی۔ سچے اور اچھے بنیے، نیک بنیے، کسی کی مدد کے محتاج نہیں، اللہ کی رحمت کے محتاج بنیے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت کی آواز ہے۔ محترم حضرات، کلمہ پڑھا دیا، مسلمان بنا دیا، اب جب صبح کو یہ عورت اٹھتی ہے تو یہ بھی کھانا بنانے لگتی ہے، اہتمام کر رہی ہے۔ اس کا شوہر جب دوپہر کے بعد آتا ہے تو کہتا ہے یہ کیسا اہتمام ہے اور یہ کیسی خوشیاں ہیں، یہ کیسا رنگ بدلا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج میں اپنے نبی کا میلاد منا رہی ہوں۔ یہودی نے جب سنا کہ میلاد منا رہی ہے، بولے وہ کیسے؟ یہ تمام حسن و جمال کا مرکز تیرا گھر نور بقائے نور کیسے بنا ہوا ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے تمہیں کیسے بتا سکتی ہوں اور وہ منظر کیسے تمہیں سنا سکتی ہوں؟ ایک رسول آئے تھے اور انہوں نے اپنا خواب میں جلوہ دکھا دیا۔ اگر آپ سننے میں پاور میں ہے تو ایک شعر سناتا ہوں، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ وہ کہتی ہے کہ جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے۔ کہتی ہے جو مجھ میں بدلاؤ آیا ہے وہ ایک ہستی کے دیدار سے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، اور یہ مہک مہکتی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے۔ مہک مہکتی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے، اور یہ بھید حلیمہ کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں۔ یہ بھید حلیمہ کھلا نہیں، یہ مقام چونو چرا نہیں۔ تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ محترم حضرات، وہ بولا کہ جب یہ بات ہے تو پھر آپ نے نبی کا دونوں مل کر میلاد مناتے ہیں۔ وہ کہتی ہے تم نہیں منا سکتے کیونکہ تم یہودی ہو اور میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ تو شوہر بولا بی بی مجھے یہودی مت کہنا۔ بولے وہ کیوں؟ کہ جس نبی نے رات میں تمہیں کلمہ پڑھایا ہے ان وہابیوں کو یہ بھی جا کر بتا دینا۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں اور اتنی جگہ پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ الحمدللہ